تو یہاں پہ بڑے روشن الفاظ ہیں. دیکھیں سورہ یوسف بہت روشن سورہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے. اب آگے بڑھیے. ان الشیطان للانسان، اور پھر اچھا شیطان تو انسان کا دشمن ہے تو بھائیوں کو نہ بتائیے گا، کیوں؟ شیطان انہیں گمراہ کر سکتا ہے. پھر آپ کے متعلق کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور آپ کا رب آپ کو اسی طرح چنتا رہے گا. اجتبی کا، جسے اللہ چن لے، اجتبا کرے، اسے کہتے ہیں مجتبا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. میں اپنے پاس سے کچھ کہہ ہی نہیں رہا، صرف آیات کا ترجمہ کر رہا. اجتبا تو اے میرے لال، اللہ آپ کو مجتبا بناتا رہے گا. اب پتا چلا کوئی مجتبا بن نہیں سکتا، اللہ بناتا. مصطفیٰ بن نہیں سکتا، اللہ بناتا. مرتضی بن نہیں سکتا، اللہ بناتا ہے. فرق کیا ہے مرتضی میں اور رضی اللہ میں؟ رضی اللہ وہ جس کے لیے ہم دعائیں مانگے اللہ ان سے راضی ہو، مرتضی وہ جس سے اللہ پہلے سے راضی ہے. توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کے نام ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور آپ کا رب آپ کو چنتا رہے گا. اللہ چنتا ہے تو اللہ کچھ دیکھ کے چنتا ہے نا. اللہ کچھ دیکھ کے چنتا ہے، کوئی تو کرائٹیریا ہوگا. بھائی آپ لوگوں نے ابھی الیکشن میں ووٹ دیا، جی بی میں ہوا ہے، اس سے 2 سال پہلے آپ لوگوں نے ووٹ دیا، تو آپ نے کچھ دیکھ کے ہی چنا ہوگا نا. انسان دیکھ کے چنے اور اللہ بغیر دیکھے چن لے گا. بھئی مثال کے طور پہ ایک آدمی ساری زندگی شرک کرتا رہا، شراب پیتا رہا، گناہ کرتا رہا. ایک دن اس نے کہا آج سے کہہ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہے. آج سے شراب نہیں پیوں گا، بت پرستی نہیں کروں گا، جوا نہیں کھیلوں گا، نماز میں آؤں گا، روزہ رکھوں گا، جہاد میں. تو اللہ یہی کہے گا نا جا میں نے پچھلے گناہ معاف کیے، یہ تو نہیں کہے گا جا میں نے رسول بنایا. پہنچ رہے ہیں حیدری؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ ایسا نہیں کہ رامی ایسا نہیں ہوتا کہ پچھلی سلیٹ معاف، چل آج سے تو نبی ہے. وہ تو بت خود ہی گریبان پکڑ لیں گے. اب تک تو ہمیں پوچھتا رہا، آج توڑنے پہ آ گیا. ایسا نہیں کہ رامی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرائٹیریا، اس کا کوئی فرقان ہے، ملا کے کوئی چنے گا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو اسی طرح چنتا رہے گا. کیوں یوسف؟ 7 برس کے سن میں آپ نے خواب میں دیکھا ستارے سجدے کر رہے ہیں. جو چھوٹا نبی ہو اس کا اتنا مقام، اور جو نبیوں کا سردار ہو اسے 40 سال تک پتہ ہی نہیں میں نبی ہوں. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں؟ میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے کے نا. کیسے ممکن ہے پیغمبر کو پتہ ہی نہیں ہے؟ ایسا نہیں کہ رامی جب چھوٹے چھوٹے نبیوں کو پتہ ہے میں نبی ہوں میرا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور کیا کرے گا اللہ؟ آپ کو تعلیم فرماتا رہے گا. ہر بات کی جو تفسیر ہے، تعویل ہے، خوابوں کی تعبیر اللہ سکھائے گا. ہر بات کا گہرا مفہوم اللہ سکھائے گا. اللہ آپ کو سب سکھاتا رہے گا. جسے اللہ سکھاتا ہے نا وہ خطا نہیں کرتا. وہ کبھی نہیں کہتا پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، کسی بیٹے بیٹی سے ہی پوچھ لوں گا. اسے سب پتا ہوتا ہے. جو اللہ کا پڑھایا ہوا ہو وہ کبھی نہیں کہتا پوچھ کے بتاؤں گا. میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے کے رام میں؟ مصائب سے پہلے 5-10 منٹ کی بات کروں. جانے کے رام میں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو چنتا رہے گا. یہ چننا اللہ کا کام ہے، اللہ انتخاب کرتا ہے. اللہ دیکھیں اس کا نمائندہ ہے تو وہ چنے گا نا. اس کا نبی کون ہوگا، اس کا رسول کون ہوگا، اس کا امام کون ہوگا، وہ چنے گا. حجت اللہ کو اللہ چنے گا، اس کا حجت ہے. تو اللہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اللہ اپنی نعمتوں کو آپ پہ تمام کر دے گا اور آل یعقوب پہ بھی. اب اللہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ پروردگارہ ڈیموکریسی قائم کر دیتا تو پہلے. میں نے کہہ بھی دیا، ایک دو بزرگ پہنچ گئے.
بھائی مسلمانوں نے بھی تو یہی بیڑا اٹھا رکھا ہے نا، ڈیموکریسی. بھائی ہم دیکھیں، آج میں ڈیموکریسی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اللہ کے معاملے میں خلاف ہوں. اکثریت مثال کے طور پہ ڈیموکریسی کیا ہے؟ اکثریت، یہی ہے. جمہوریت کیا ہے؟ جمہور، اکثریت جس طرف ہو جائے وہ جمہور. اور کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی جمہوریت بھی نہیں، کئی جگہوں پہ اجماع ضروری ہے، سارے متفق ہوں تو خلافت ثابت. تو اللہ فرما یہاں پہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب. اللہ یہاں پہ جناب یعقوب فرما رہے ہیں اے یوسف، اللہ اپنی نعمتیں آپ پہ تمام کرتا رہے گا، اور آل یعقوب پہ، اصحاب یعقوب پہ نہیں. تو پورے قرآن میں اللہ بار بار ایک ہی بات فرماتا ہے، من ذریت ہی، ذریت میں، آل میں، اہل بیت میں، کبھی نہیں کہا اصحاب میں. جب سارے نبیوں کی ذریت میں، سارے نبیوں کی آل میں ان کے جانشین ہوں گے تو پھر پیغمبر کی آل میں کیوں نہیں ہوں گے؟ عزیزان گرامی، آئیے ذرا واضح کر دوں تو سارے انبیاء کے ان من ذریتہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو. آل کا جب ہر جگہ لفظ آیا، کیا لفظ آیا ہے؟ آل. دوسرا لفظ ذریت، ذریت بھی آل، اولاد. تو اب پیغمبر اسلام کے اصحاب میں کیوں آئے گا معاملہ؟ آئیے ذرا جلدی سے پیش کر دیتا ہوں. تو سب سے پہلا اللہ نے جو چنا جناب آدم علیہ السلام کو، ایسا ہی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. کس نے چنا؟ انسانوں سے زیادہ ہیں فرشتے. پروردگارہ یہ گناہگار بھی نہیں ہے، معصوم بھی ہیں، بے گناہ بھی ہیں، انہی سے تو کوئی الیکشن کروا دیتا، ان کا اجماع کروا لیتا. اللہ نے کہا نہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ. قالوا سارے کے سارے فرشتوں نے کہا اچھا جعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تو انسانوں میں سے خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے خون بھی بہائیں گے، فساد بھی کریں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں. فرشتوں میں سے بنا دے خلیفہ. اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ہاتھ جوڑ کے پیش کرو، ابھی مکمل نہیں ہوا. میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ جانتا، میں اللہ فرما رہا میں وہ جانتا ہوں جو فرشتے نہیں جانتے. وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، اجماع کنسنسس سارے فرشتوں نے اجماع کیا، پروردگار ہم میں سے بنا دے. اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ اللہ جسے عرش کے فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، اسے سقیفہ کے میرے جملے پہنچ گئے؟ آپ جی پہنچ رہے میرے جملے عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، اجماع سے، جمہور سے اللہ کے فیصلے نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ آج دنیا میں 2.5 ارب مسلمان ہیں، تقریباً 2 ارب سے زیادہ، 2.5 ارب سے کچھ کم. سارے اجماع کر لیں بھئی کل سے فجر نہیں ہوگی، تو فجر معاف ہو جائے گی؟ پوچھ رہا ہوں، کیا فجر معاف ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. عزیزان گرامی، اجماع سے شریعت کے فیصلے نہیں. جب فروع دین کا مسئلہ تم اجماع سے حل نہیں کر سکتے تو اصول دین کیسے؟ امامت کا معاملہ انسان اجماع سے حل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ خود فیصلہ کرے گا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. حاضرین سے درخواست ہے، سارا مجمع اس جملے پہ غور کر لے. میں نے جو کہا تھا وقت کے اندر مکمل کروں گا بات کو، خون جگر دے رہا ہوں، آج گلے میں طاقت نہیں، سینے میں طاقت نہیں. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تمہارا رب اے یوسف، آپ کا رب آپ پہ اپنی نعمتیں اتمام کرتا رہے گا، تمام کرتا رہے گا. نعمتیں تمام ہوتی رہیں گی، تمام ہوتی رہی. غدیر میں اعلان ہوا من کنت مولا، آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. نعمتیں تمام ہو گئیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ جی ہیں بھائی، سب ہے نا میرے بھائی میرے ساتھ؟ محمد
نعمتیں دیکھیں جیسے سیڑھی ہوتی ہے نا، درجات بڑھتے رہتے ہیں نعمتوں کے. نعمتیں آتی رہیں، توجہ، نعمتیں آتی رہیں. آخری جو نعمت ہے وہ ولایت علی ہے. پھر وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، آج نعمتیں تمام ہو گئیں. سب سے بڑی نعمت ولایت. اتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہاری نعمتوں کو تمام کر دیا. نعمتیں اپنے آخری درجے پہ پہنچ گئی. دین مکمل، دین کامل. الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا، اکمل کر دیا، مکمل کر دیا. دین کامل. عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے دین سے راضی ہوں. اب اسلام تمہارا دین ہے. اللہ تب تک دین سے راضی نہیں تھا جب تک ولایت علی نہیں تھی. جب دین سے اللہ راضی نہیں، جب ولایت علی نہ ہو تو صحابہ سے بغیر ولایت علی کے توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں. حیدری، میرے جملے پہنچ گئے تھے جانے کے نام. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں راضی ہوں. میرے حبیب بتا دیجئے سب سے، میں اس دین سے راضی ہوں جس میں علی کی ولایت ہے. اللہ دین سے تب راضی ہوتا ہے جب علی کی ولایت ہو. تو تم ویسے رضی اللہ بن جاؤ گے. بغیر علی کی ولایت کوئی رضی اللہ بن سکتا ہے؟ منکر ولایت علی رضی اللہ نہیں ہو پائے گا. عزیزان گرامی، یہ دین بڑا قیمتی دین ہے.